السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو سب ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کیا پڑھنے لگے ہیں۔ اچھا، یہ والی نشست پڑھنے کا مقصد چند لوگوں کے ایک سوال کی بدولت نصیب ہوا۔ میں نے ایک جگہ کا سفر کیا تھوڑا سا، تو وہاں پہ ایک جگہ پہ ایک دیوار پر آویزاں ایک تصویر کو اے آئی کی مدد سے اس کے اندر کچھ پرومپٹ دے کے دیکھا، تو جو تصویر وہ میں نے 3 لوگوں کو دکھائی، اور تینوں کا ایک سوال تھا، یہ آگ کیوں لگی؟ تو لگائی نہیں، لگی۔ تو پھر میں نے اس کو جو ہے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہ اس کا آنسر ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے کہ ایسا کیوں ہے۔ تو میں ایک دفعہ اس کو کنیکٹ کر لوں، جس سے پھر آسانی ہو جائے گی جب ہم چیزوں کو قاری صاحب کی مدد سے سننے کی کوشش کریں گے، اور کچھ چیزیں اچھا آج کی مجلس کو ہم نے کوشش کریں گے کہ ایک مکمل تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک کتاب تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے القرآن المجید، اس میں سے دیکھیں گے پہلے نمبر میں، اور آخر میں جا کے ہم دیکھیں گے دوسری چیز کو، دیٹ از 16 بکس جو ہیں میرے پاس اس ٹائم، ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اس کے اندر سے ہم یہ ساری احادیث کی کتابیں، تو اس میں سے ہم کوشش کریں گے کہ آج کوشش کریں گے کہ ساری روایات کو پڑھیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آج کی مجلس کو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم، اور آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ابلیس ہے۔ تو ہم سب سے پہلے اسے قرآن پاک میں دیکھا، میں نے 11 دفعہ یہ والی ٹرم یوز ہوئی ہے۔ یہ الف کے اندر کچھ مزید الفاظ جو ہیں وہ ایڈ کیے ہیں، تو یہ سہولت تھی، تو میں نے کہا کیوں نہ اس کی نشست جو ہے موقع کی مناسبت سے رکھ لی جائے، تاکہ جن دوستوں کو انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ایٹ دا اینڈ تو ہمیں انڈرسٹینڈنگ، مطلب ہم جتنا مرضی پڑھ لیں، ہم تورات پڑھ لیں، ہم انجیل پڑھ لیں، زبور پڑھ لیں، ہم کچھ اور پڑھ لیں، جتنی بھی آج کے فلاسفرس کو پڑھ لیں، اصل میں جہاں پہ بات جا کے رکتی ہے وہ مقام کوئی اور نہیں ہے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ تو ہم کیوں نہ بات کو شروع ہی اس وے میں کیا جائے کہ جس سے مزید انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہتر ہو سکے، اور ہم جو ہے وہ صحیح رستے کا تعین بخوبی کر سکیں۔ مطلب
تعین تو بہت سارے لوگوں کو ہوگا، لیکن اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ اس کو ڈبل چیک کرنا، ٹرپل چیک کرنا، مطلب ہر طرف سے اس کا ایک عملی استدلال کر کے پھر وہ کام جو ہے اس کو مطلب ساتھ بھی کنٹینیو رکھا جائے، لیکن اس کو تب جو ہے پراپر پروان چڑھایا جائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں جی۔ ابلیس جو تھا اس کے اندر اچھا حیرت کی بات ہے کہ ان 16 بکس کے اندر کچھ دوسری ضعیف احادیث بھی ہیں، ہم ان کو بھی آج پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ میں آج آپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا سے کیا ہم خود ہی کوشش کریں گے، میں کیا کروں گا کہ جب ایک سے زیادہ جگہ پہ روایات ہوں سیم کائنڈ آف، تو اس میں بہت سارے مواقع اس طرح کے آتے ہیں کہ جس کے اندر احادیث میں خصوصی طور پہ جہاں اگر ایک ہی واقعہ یا ایک ہی حدیث ڈفرینٹ الفاظ کے ساتھ یا تھوڑے بہت چینجز کے ساتھ 3-4 جگہوں پہ موجود ہو، تو اس کو ڈبل چیک کر لیا کریں کہ کیا وہ صحیح فارم کہیں پہ صحیح تو نہیں مل رہی اس کی روایات میں سے۔ اگر مطلب زیادہ بھی ضعیف احادیث ہوں تو پھر بھی ہمیں پڑھنے چاہیے، پڑھ کے تاکہ اس سے گزریں، تاکہ سینیریو کا پتہ لگ سکے کس طرح کی باتیں رومرز تھیں، یعنی موضوع حدیثیں تھیں، اور کون سی باتیں اس طرح کی تھیں جس میں روایت جو ہے بعد میں صحیح مل جاتی ہے۔ تو روایت جو میں بتانا چاہ رہا تھا، ابلیس کا جب ورڈ پڑھا تو اس کے اندر 114 احادیث جو ہیں مجھے ملی۔ حیران کنیز اس بات کی کہ 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں، اور 114 دفعہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو 16 بکس کے ریکارڈ کے مطابق 114 دفعہ یوز کیا، مطلب 114 دفعہ روایت پائی جاتی ہے، یوز تو پتہ نہیں اب اس میں سے کتنی دفعہ کیا۔ تو یہ ورڈ اس کو ہم آج کی نشست میں شیطان کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ شیطان جو ہے وہ 1000 سے زیادہ دفعہ بولا گیا لفظ، لیکن ابلیس کو خصوصی طور پہ آج کور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ اس کے اندر مجھے تھوڑا سا اس طرح فیل ہوا کہ جب انسان مطلب شیطان کا بات کی جاتی ہے نا، تو وہ کوئی بھی مطلب ایک ابسٹریکٹ چیز ہو سکتی ہے، وہ کوئی حرکت ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا فزیکل ایگزسٹنس ہونا شاید اس قدر ضروری نہیں ہے اس کے اندر، لیکن وہ اس کا جو ایمبینس میں اس کی کیا کہہ لیں کہ جو وائبز ہیں وہ فیل ہوتی ہیں۔ اور جب کہ دوسری جگہ پہ اگر دیکھا جائے، اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک، اعوذ باللہ منک، دوسری جگہ پہ اگر دیکھا جائے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اگر دیکھا جائے تو وہ اس طرح ہے کہ میں پہلے آج ڈیٹ تھوڑی سی بتاتا چلوں۔ یہ ہے 30 جون، کل بھی ایک نشست ہوئی تھی وہ، لیکن ابھی تیاری کے مراحل میں اس کو لنگر کیا ہے، اس کو مطلب وہ ہو سکتا ہے میرا فرسٹ کچھ اس ویک میں نے یہ والی باتیں ویسے اس نشست میں بھی بتائی ہیں، میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن چلے میں ہلکا سا گلمس دے دیتا ہوں کہ میں اس ویکینڈ مطلب جمعے کی رات، یا جس کو آپ ہفتے کی رات اسلامی حوالے سے کہیں گے، اس سے
سنڈے کی رات تک کچھ جگہوں پہ انٹریکشن ہوا، کچھ ایسے دوستوں سے ملے جن کے ساتھ صرف سوشلی انٹریکشن ہوا تھا، لیکن اس دفعہ ان سے فزیکلی بھی معاملہ ہوا. تو کافی ساری باتیں اس طرح کی تھیں جو وہاں پہ ڈسکس ہوئیں. ان باتوں میں سے جو ہے کہ یہ ورڈ چننا کیوں ضروری سمجھا، کیونکہ ان باتوں کے ایک جو میرے ساتھ پیش آئیں خصوصی طور پہ، کہ میں صرف کچھ اس طرح کے بھی انٹریکشن ہوئے جس کے اندر میں یہاں سے ہی ہک بناتا ہوں. ویسے میری کیا ہک ہونی ہے، جو آج کی نشست کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی حدیث ہے، وہ کیا کمال ہک ہے اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر پائیں. اور جو ظاہری بات ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مقام کی کتاب قرآن مجید کے اندر جو 11 مقامات ہیں، وہ تو وہ سارے لوگوں کو پہلے بھی سامنے ہیں اور مزید سامنے کرنے کی کوشش کیا کرنی ہے، اس کا کریں گے. تو میں بتاتا چلوں کہ اس دن میں رحمت کو پڑھ رہا تھا، تو یہ جمعہ کی رات کو ایک جگہ پہ جہاں پہ اپنے استاد محترم سے ملا، تو وہاں پہ ایک لفظ یوز ہوا، رحمت اور فضل. تو میں رحمت کو پڑھنا شروع کیا میں نے، اور کیا کمال کی چیز وہاں سے ملی کہ مجھے اپنے سامنے نظر آیا کہ میں تیسری منزل کی روف ٹاپ پہ تھا. تو میں نے دیکھا کہ میں ایک حدیث پڑھ کے میں نے صرف سر اوپر کیا ہے، اور میں نے وہ والا جو منظر ہے اپنے بالکل سامنے دیکھا. وہ حدیث، اس کا مفہوم میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جتنا کہ مجھے یاد ہے. اس کے اندر مجھے راوی وغیرہ بھی یاد نہیں ہے. تو اس حدیث کا مفہوم جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے پرندوں کے اندر بھی رحمت کا عنصر پیدا کیا ہے. اور جب میں نے اوپر دیکھا تو ایک جس کو کیا کہہ لیں بس، تو اس نے ایل بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، تو اس نے ایک شیرگ بڑی پنجاب کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اب تو شاید اسلام آباد کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اس کو پکڑا اور اس کو یوں کر کے اس نے کافی دور لے جا کے اس نے اس کو پھینک دیا، چھوڑ دیا، یعنی اس کو بھوک نہیں لگی ہوئی تھی. تو وہ دیکھ کے میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ، یہ فجر کے بعد کا وقت تھا، تو اس سے مجھے کچھ چیزیں مزید جو میں اس وقت جن چیزوں سے میرا سامنا درپیش تھا، میں ان سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. امتحان تو جب تک یہ زندگی چلنی ہے امتحان تو چلنا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچا کے رکھے. ہم وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آج کی مجلس جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں. اور آج ہم کوشش کریں گے اگر چلتی رہی بیٹری تو ہم اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم وداؤٹ ویسٹنگ جہاں پہ حدیث رک جائیں گی وہاں پہ ہم آگے بھی چلیں گے، تاکہ کیونکہ ہم نے ضعیف حدیثیں پڑھنی ہیں
تو ان کے مقابلے میں اگر ہمیں کوئی صحیح روایت بھی مل جاتی ہے سیم الفاظ کی، تو پھر ہم اس کو صحیح کس طرح کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کے اوپر غور کریں گے، بلکہ پھر تو کوئی شبہ نہیں باقی بچتا۔ تو ہم چلتے ہیں اور پڑھنے کی جسارت کرتے ہیں لغت سے۔ ابلیس، اصل میں پیچھے ایک ہم کہانی کو کہیں پہ سٹاپ لگا کے گئے تھے، ابلیس کی مجلس شورا، آج اسی کے توسط سے ہم نے اس کو تھوڑا آگے بڑھایا ہے۔ الابلاس افعال کے معنی سخت نا امیدی کے باعث غمگین ہونے کے ہیں۔ ابلس، وہ مایوس ہونے کی وجہ سے مغموم ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسی سے ابلیس مشتق ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہ گار مایوس و مغموم ہو جائیں گے۔ أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور بیشتر تو وہ می کے اترانے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے۔ اچھا، بیشتر تو می کے اترانے سے پہلے میں نا، اچھا می ہی ہے، اچھا جی۔ اور عام طور پر غم اور مایوسی کی وجہ سے انسان خاموش رہتا ہے اور اسے کچھ سجائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ابلسا فلان کے معنی خاموش اور دلیل سے عاجز ہونے کے ہیں۔ بلست الناقۃ فہی مبلس، اچھا، آواز نہ کرو ناقہ غایت خواہش کش، اور بلاس بمانی ٹاٹ فارسی پلاس سے معرب ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ دفعہ کس طرح یوز ہوا ہے۔ ابلیس، 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 یا ابلیسو، ابلیس، 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 ابلیسو، ابلیسا، یا ابلیسو۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ منک۔ شروع کرتے ہیں جی قاری صاحب۔ آج میں نے مائک پیچھے والی نشست جو ہے اس کے اندر بھی یہ والی باتیں اصل میں ہو چکی ہیں، نئے مائک لیے ہیں تو ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ میں نے اس لیے دوبارہ سے مجھے لینے پڑے کہ میرے پاس دو مائکس تھے، یعنی 3 in 1، جو 2 in 1 جو بھی ہوتا ہے، یعنی 2 ٹرانسمیٹر اور 1 ریسیور والے، تو وہ جو تھے وہ خراب ہو گئے، جس کی وجہ سے جو قاری صاحب کی آواز ہے وہ ذرا مدھم، کیونکہ یہ والا مائک دور ہونے کی وجہ سے ذرا لیٹ پہنچتی تھی، تو اب ہم دونوں مائکس اکٹھے ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر بیچ میں بھی ہلکا پھلکا چھوٹے چھوٹے جو باتیں جس طرح صورتوں کے نام اور صورتوں کے آیات کے نمبر وہ بولنے ہوں تو اس میں آسانی ہوگی، کیونکہ وہ والا مائک اس چیز کے پاس پڑا ہوا ہے جو قاری صاحب کے ہاتھ میں ہے، اور جو یہ والا مائک ہے
وہ میرے پاس لگا ہوا ہے، جس سے میں ہلکا پھلکا مجلس کو جو ہے وہ شاید آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اور یہ اس کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں بھی مجھے ملی ہیں جو اس منتھ کی نسبت سے بھی اس کے اندر کی جائیں گی۔ تو لیٹ سی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محرم الحرام، کربلا، وہ سارا کچھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیں جی شروع کریں۔ قاری صاحب سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11۔ یہ والی آیت چونکہ جو ابھی پڑھی ہے سورہ بقرہ کی 34، یہ بہت سارے مقامات کے اوپر یہ یوز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا الفاظ، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح سے ان کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11۔ ہم ذرا تیزی سے چلیں گے کیونکہ نشست لمبی ہے، ہم اس کو کوشش کریں گے۔ ہمارے مائکس بھی مطلب ابھی چارج نہیں کیے، ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں 2 دن سے، تو اس کو کوشش کریں گے، شاید ہو سکتا ہے اس کی بیٹری کم ہو، تو ہم جہاں تک ہو سکا اس نشست کو جاری رکھیں گے۔ آگے جی سورہ اعراف 11۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 31۔ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ ایمفیسس چیک کریں۔ سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ انکار، یہ ورڈ جو ہے آگے ہو سکتا ہے امپورٹنٹ ہو، میں اس طرح سے بیچ میں سے ورڈز جو ہے ان کو نکالتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اس کو پھر کہیں پہ سوٹیبل جگہ پہ آپ لوگوں کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ آگے والی آیت ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 32۔ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين۔ چیک کری جائیے ایمفیسس کیسا ہے۔ اللہ نے کہا ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ ہم دوبارہ موجود ہیں۔ اعوذ باللہ منک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب ہم چلیں گے احادیث کی جانب، جو کہ 114 ہیں ٹوٹل ان 16 کتابوں میں سے، جس میں ابلیس کا ورڈ یوز ہوا ہے، شیطان نہیں، ترجمہ نہیں، صرف ابلیس۔ اس کو ہم آج کور کریں گے۔ شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، کہا کہ ہشام نے ہمیں اپنے والد عروہ سے خبر دی، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، کہا کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین کو شکست ہو گئی تو ابلیس نے چلا کر کہا کہ اے اللہ کے بندو، یعنی مسلمانوں، اپنے پیچھے والوں سے بچو۔ چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے کی طرف پل پڑے، اور پیچھے والوں کو جو مسلمان ہی تھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ بھی پیچھے تھے۔ انہوں نے بحیرہ کہا کہ اے اللہ کے بندو، یہ میرے والد ہیں، یہ میرے والد ہیں، لیکن خدا گواہ ہے کہ لوگوں نے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا نہ چھوڑا۔ بعد میں حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ خیر اللہ تمہیں معاف کرے کہ تم نے غلط فہمی سے ایک مسلمان کو مار ڈالا۔ عروہ نے بیان کیا کہ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے قاتلوں کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے تاکہ اللہ سے جا ملے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3290۔ اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا، کہا ہم سے سلمہ بن رجاء نے، انہیں ہشام بن عروہ نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں جب مشرکین ہار چکے تو ابلیس نے چلا کر کہا اے اللہ کے بندو، پیچھے والوں کو قتل کرو۔ چنانچہ آگے کے مسلمان پیچھے والوں پر پل پڑے اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا اے اللہ کے بندو، یہ تو میرے والد ہیں، میرے والد۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم اس وقت تک لوگ وہاں سے نہیں ہٹے جب تک انہیں قتل نہ کر لیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ ہشام نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم حذیفہ رضی اللہ عنہ برابر یہ کلمہ دعائیہ کہتے رہے کہ اللہ ان کے والد پر حملہ کرنے والوں کو بخشے جو کہ محض غلط فہمی کی وجہ سے یہ حرکت کر بیٹھے۔ یہ دعا وہ مرد دم تک کرتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3824۔ عبداللہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، یہ جو تینوں احادیث ہیں ابھی بھی جو چل رہی ہیں، سورہ صحیح بخاری 4065 صحیح حدیث ہیں۔ یہ ساری احادیث جو ہیں ایک ہی واقعہ کے اوپر ہیں۔ تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے سب سے زیادہ کہ ابلیس نے کیا کہا، اللہ کی لعنت ہو اس پر، دھوکہ دینے کے لیے پکارنے لگا۔ اچھا چلیں یہ والی حدیث کے اندر جو اس نے ابلیس نے کہا نا، اس لائن کو آپ ذرا غور سے پڑھیں۔ عبداللہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ شروع جنگ احد میں پہلے مشرکین شکست کھا گئے تھے، لیکن ابلیس اللہ کی اس پر لعنت ہو دھوکہ دینے کے لیے پکارنے لگا اے عباد اللہ، مسلمانوں اپنے پیچھے والوں سے خبردار ہو جاؤ۔ اس پر آگے جو مسلمان تھے وہ لوٹ پڑے اور اپنے پیچھے والوں سے بڑھ گئے۔
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ انہی میں ہیں جنہیں مسلمان اپنا دشمن مشرک سمجھ کر مار رہے تھے۔ وہ کہنے لگے مسلمانوں یہ تو میرے والد ہیں، میرے والد۔ اور انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا بس اللہ کی قسم انہوں نے ان کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک قتل نہ کر لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا کہ اللہ مسلمانوں کی غلطی معاف کرے، اور انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ بصرت یعنی میں دل کی آنکھوں سے کام کو سمجھتا ہوں، اور ابصرت آنکھوں سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بصرت اور ابصرت کے ایک ہی معنی ہیں۔ ابصرت دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے اور ابصرت ظاہر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4065۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب احد کی لڑائی میں مشرک شکست کھا گئے اور اپنی شکست ان میں مشہور ہو گئی تو ابلیس نے چیخ کر کہا مسلمانوں سے کیا اے اللہ کے بندو پیچھے دشمن ہے، چنانچہ آگے کے لوگ پیچھے کی طرف پل پڑے اور پیچھے والے مسلمانوں ہی سے لڑ پڑے۔ اس حالت میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ میرے ذہن میں جو تھا کہ حذیفہ کون، وہ پیچھے جو ابصرت بصرت وہ سارے الفاظ اب کلیئر ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب احد کی لڑائی میں مشرک شکست کھا گئے اور اپنی شکست ان میں مشہور ہو گئی تو ابلیس نے چیخ کر کہا مسلمانوں سے کیا اے اللہ کے بندو پیچھے دشمن ہے، چنانچہ آگے کے لوگ پیچھے کی طرف پل پڑے اور پیچھے والے مسلمانوں ہی سے لڑ پڑے۔ اس حالت میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ ان کے مسلمان والد کو بے خبری میں مار رہے ہیں، تو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ تو میرے والد ہیں جو مسلمان ہیں، میرے والد۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم لوگ پھر بھی باز نہیں آئے اور آخر انہیں قتل ہی کر ڈالا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے، اور وہ نے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے والد کی اس طرح شہادت کا آخر وقت تک رنج اور افسوس ہی رہا جہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6668۔ علی بن مظہر نے بیان کیا ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، یہ پیچھے والی بات کے اندر میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں کہ افسوس رہا، یہاں پہ ورڈ افسوس رہا یوز ہوا ہے۔ نوحہ جو ہے اس ورڈ کا آگے ہمیں جو میں نے کیونکہ ایک دفعہ اس میں سے گو تھرو ہوا تو وہ والا یوز نہیں ہوا، تو ہم آگے چلتے ہیں۔ کہ مشرکین نے احد کی لڑائی میں پہلے شکست کھائی تھی۔ دوسری سند امام بخاری نے کہا مجھ سے محمد بن حرب نے بیان کیا، ان سے ابو مروان یحییٰ بن ابی زکریا واسطی نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ابلیس احد کی لڑائی میں لوگوں میں چیخا اے اللہ کے بندو اپنے پیچھے والوں سے، مگر یہ سنتے ہی آگے کے مسلمان پیچھے کی طرف پلٹ پڑے، جہاں تک کہ مسلمانوں نے غلطی میں حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں، میرے والد، لیکن انہیں قتل ہی کر ڈالا۔ پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ بیان کیا کہ مشرکین میں کی ایک جماعت میدان سے بھاگ کر طائف تک پہنچ گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6883۔ یہ کیا آخری لائن دوبارہ سے دیکھیں گے۔ بیان کیا کہ مشرکین کی ایک جماعت میدان سے بھاگ کر طائف تک پہنچ گئی تھی۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ صحیح بخاری 6890 صحیح حدیث۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی میں مشرکین کو پہلے شکست ہو گئی تھی، لیکن ابلیس نے چلا کر کہا، اے اللہ کے بندو، پیچھے کی طرف والوں سے بچو۔ چنانچہ آگے کے لوگ پلٹ پڑے اور آگے والے پیچھے والوں سے جو مسلمان ہی تھے بھڑ گئے۔ اچانک حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے بندو، یہ تو میرے والد ہیں، میرے والد۔ بیان کیا کہ اللہ کی قسم مسلمان انہیں قتل کر کے ہی ہٹے۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تمہاری مغفرت کرے۔ عروہ نے بیان کیا کہ اس واقعے کا صدمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آخر وقت تک رہا۔ صحیح بخاری 68-90۔ پھر دوبارہ بتا دوں، صدمہ کا ورڈ یوز ہوا ہے، لیکن نوحہ آگے چل کے کلیئر ہوگا، وہ ہم اس کی ضمانت نہیں دیتے۔ حدیث نمبر 6890۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی حالت میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ آپ نے یہ 3 بار کہا اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے سنا ہے جو اس سے پہلے آپ کو کبھی کہتے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آپ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے۔ میں نے 3 دفعہ اعوذ باللہ منک، یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہا۔ پھر میں نے 3 بار کہا، میں تجھ پر اللہ کی کامل لعنت بھیجتا ہوں۔ وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندہ رہتا اور مدینے والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1211۔ یونس بن محمد نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنا لی تو جب تک چاہا ان کے جسد کو وہاں رکھا۔ ابلیس اس کے ارد گرد گھوم کر دیکھنے لگا کہ وہ کیسا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے جان لیا کہ اسے اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ یہ خود پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6649۔ جری نے یعنی جو لوگ اس طرح کہتے ہیں، جو بھی آپ خود انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کھوکھلا کون کس کو کہتا ہے۔ جری نے احمد سے، انہوں نے ابو سفیان سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ابلیس کا تخت سمندر پر ہے، وہ اپنے لشکر روانہ کرتا رہتا ہے تاکہ وہ فتنے برپا کرے۔ اس کے نزدیک شیطنت کے درجے میں سب سے بڑا وہ ہے جو زیادہ بڑا فتنہ برپا کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7105۔ ابو معاویہ نے کہا، ہمیں اعمش نے ابو سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر وہ اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، اس کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، وہ کہتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے میں نے اس شخص کو جس کے ساتھ میں تھا اس وقت تک نہیں چھوڑا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرا دی۔ کہا وہ اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تم سب سے بہتر ہو۔ اعمش نے کہا میرا خیال ہے اس یعنی ابو سفیان۔ طلحہ بن نافع نے کہا پھر وہ اسے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7106۔ جریری نے ابو نضرہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا مدینے کے ایک راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس یعنی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا ہوں۔ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھ رہے ہو، تجھے اور کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا، میں دو سچوں اور ایک جھوٹے کو یا دو جھوٹوں اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا معاملہ خود اس کے سامنے گڑمٹ کر دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ دو سچوں اور ایک جھوٹوں یا دو جھوٹوں اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں، گڑمڑ ہو گیا۔ ابن سیاد کا معاملہ گڑمڑ ہو گیا، اسے چھوڑ دو۔ آگے چلتے ہیں۔ سنن ترمذی 2247۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سائب سے مدینے کے کسی راستے میں ملے۔ آپ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ ایک یہودی لڑکا تھا، اس کے سر پر ایک چوٹی تھی۔ اس وقت آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا، پانی کے اوپر ایک عرش دیکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سمندر کے اوپر ابلیس کا عرش دیکھتے ہو۔ آپ نے فرمایا، اور بھی کچھ دیکھتے ہو؟ اس نے کہا، ایک سچا اور دو جھوٹے یا دو جھوٹے اور ایک سچے کو دیکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2247۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور چلنے میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو گئے تھے۔ آپ نے بآواز بلند یہ دونوں آیتیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے عذاب اللہ شدید تک تلاوت فرمائی۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو اپنی سواریوں کو ابھار کر ان کی رفتار بڑھا دی اور یہ جان لیا کہ کوئی بات ہے جسے آپ فرمانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پکاریں گے اور وہ اپنے رب کو جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، ابس باس النار، بھیجو جہنم میں جانے والی جماعت کو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، اے ہمارے رب، باس النار کیا ہے، یعنی کتنے؟ اللہ کہے گا، 1000 افراد میں سے 999 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر لوگ مایوس ہو گئے۔ ایسا لگا کہ اب یہ زندگی بھر کبھی ہنسیں گے نہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی یہ کیفیت و گھبراہٹ دیکھی تو فرمایا، اچھے بھلے کام کرو اور خوش ہو جاؤ، اچھے اعمال کے صلے میں جنت پاؤ گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم ایسی دو مخلوق کے ساتھ ہو کہ وہ جس کے بھی ساتھ ہو جائیں اس کی تعداد بڑھا دیں۔
ایک یاجوج و ماجوج اور دوسرے وہ جو اولاد آدم اور اولاد ابلیس میں سے حالت کفر میں مر چکے ہیں۔ آپ کی اس بات سے لوگوں کے رنج و فکر کی اس کیفیت میں کچھ کمی آئی جسے لوگ شدت سے محسوس کر رہے تھے اور اپنے دلوں میں موجود پا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا نیکی کا عمل جاری رکھو اور ایک دوسرے کو خوشخبری دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم تو لوگوں میں بس ایسے ہو جیسے اونٹ جیسے بڑے جانور کے پہلو میں کوئی داغ یا نشان ہو یا چوپائے کے اگلے دست میں کوئی تل ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3169۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جن آسمان کی طرف چڑھ کر وحی سننے جایا کرتے تھے اور جب وہ ایک بات سن لیتے تو اس میں اور بڑھا لیتے، تو جو بات وہ سنتے تھے وہ حق ہوتی تھی، لیکن جو بات وہ اس کے ساتھ بڑھاتے تھے وہ باطل ہوتی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما دیے گئے تو انہیں ان کی نشست گاہوں سے روک دیا گیا، تو انہوں نے اس بات کا ذکر ابلیس سے کیا۔ اس سے پہلے انہیں تارے پھینک پھینک کر نہ مارا جاتا تھا۔ ابلیس نے کہا زمین میں کوئی نیا حادثہ وقوع پذیر ہوا ہے، جبھی ایسا ہوا ہے اس نے پتہ لگانے کے لیے اپنے لشکر کو بھیجا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو پہاڑوں کے درمیان کھڑے نماز پڑھتے ہوئے ملے۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا، وہ لوگ آپ سے ملے اور جا کر اسے بتایا، پھر اس نے کہا یہی وہ حادثہ ہے جو زمین پر ظہور پذیر ہوا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3324۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جناب حیوہ بن شریح کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن مسلم سے ملا اور ان سے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے تو کہا کرتے تھے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تو انتہائی عظمت والا ہے، میں اس کے انتہائی محترم چہرے کی پناہ لیتا ہوں اور اس کے سلطان قدیم کی پناہ لیتا ہوں۔ کہا بس اتنا ہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا کہ انسان جب یہ کہہ لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ آج سارے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا۔ سنن ابو داؤد حدیث۔ تو یہ جی ایک ٹوٹکا ہے، ٹوٹکا کیا کہیں گے اس کو، یہ وہ اس کا حل ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ نمبر 466۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب اہل فارس کا نبی فوت ہو گیا تو ابلیس نے انہیں مجوسیت یعنی آتش پرستی پر لگا دیا۔ جب فارس کا نبی فوت ہو گیا تو ابلیس نے انہیں مجوسیت یعنی آتش پرستی پر لگا دیا۔ ابن عباس سے روایت ہے۔ ابو داؤد 3042۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3042۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں، اور وہ اشارے کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا کہ ان خیالات کو زبان پر لانے کے بجائے کوئلہ ہو جانا اسے زیادہ پسند ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر،
ہم تو اس اللہ کی جس نے اس ابلیس کے مکر کو وسوسے کی طرف لوٹا دیا۔ ابن قدامہ نے رد کیدہ کے بجائے رد امرہ کے لفظ کہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 5112۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ہم نے آپ کو یہ فرماتے سنا، اعوذ باللہ منک، یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے 3 دفعہ فرمایا العنک بلعنت اللہ، یعنی میں تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ نیز آپ نے اپنا ہاتھ آگے کو بڑھایا گویا کہ کوئی چیز پکڑ رہے ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ کو نماز میں ایسے الفاظ کہتے سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنے، اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک بھڑکتا ہوا شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ میرے چہرے پر ڈال دے، تو میں نے 3 دفعہ کہا اعوذ باللہ منک، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر میں نے کہا العنک بلعنت اللہ، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، آخر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی قسم، اگر میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا نہ کی ہوتی تو اسے ستون سے باندھ دیا جاتا اور صبح اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1216۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جو شخص صبح کے وقت فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے وہ ایمان کا جھنڈا لے کر جاتا ہے، اور جو شخص صبح صبح بازار جاتا ہے وہ ابلیس کا جھنڈا لے کر جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2234۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ یہ تعالیٰ جو ابھی حدیث گزری ہے یہ ضعیف ہے۔ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کیا میں تم کو ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے سنی ہے؟ اسے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے 99 انسان قتل کیے، آخر اسے توبہ کا خیال آ گیا، چنانچہ اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا تو اسے ایک آدمی کا پتہ دیا گیا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا میں 99 انسان قتل کر چکا ہوں، کیا میری توبہ ممکن ہے؟ اس نے کہا 99 انسان قتل کرنے کے بعد توبہ کا طریقہ پوچھتے ہو؟ اس نے تلوار نکال کر اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کی تعداد پوری کر دی۔ اس کے بعد پھر توبہ کی خواہش پیدا ہوئی تو اس نے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں دریافت کیا، اسے ایک آدمی کا پتہ دیا گیا، چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور کہا میں نے 100 افراد کو قتل کیا ہے، تو کیا میری توبہ ممکن ہے؟ اس نے کہا تیرا بھلا ہو، تیرے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو جس گندی بستی میں رہائش پذیر ہے اسے چھوڑ کر نیک لوگوں کی فنا بستی میں چلا جا اور وہاں اپنے رب کی عبادت کر۔ وہ نیک لوگوں کی بستی میں جانے کے ارادے سے اپنی بستی سے نکل کھڑا ہوا، راستے میں اسے موت آ گئی، اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا۔ ابلیس نے کہا اس کا مجھ سے گہرا تعلق ہے، اس نے ایک گھڑی بھی میری نافرمانی نہیں کی۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ تائب ہو کر گھر سے نکلا ہے۔ حدیث کے راوی امام بیان کرتے ہیں کہ مجھے حمید الطویل نے بکر بن عبداللہ سے، انہوں نے حضرت ابو رافع رحمہ اللہ سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ بھیجا، ان فرشتوں کی دونوں جماعتوں نے اس کے سامنے معاملہ پیش کیا اور اس کی طرف رجوع کیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ آدمی دونوں بستیوں میں سے کس کے زیادہ قریب تھا، اسے اسی بستی والوں میں شامل کر لو۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا اسے جب موت آئی تھی تو وہ مرتے مرتے بھی گھسٹ کر نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہوا اور برے لوگوں کی بستی سے دور ہوا، چنانچہ فرشتوں نے اسے نیک بستی والوں میں شمار کر لیا۔ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے ایک دوسری سند سے حمام کے واسطے سے یہ روایت اسی طرح بیان کی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2622۔
حضرت عباس بن مرداد سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن وقوف کے دوران میں اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب دیا گیا، میں نے انہیں بخش دیا سوائے ظالم کے کہ میں اس سے مظلوم کا حق وصول کروں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رب اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت سے اس کی مظلومیت کے بدلے میں نعمتیں دے دے اور ظالم کو معاف کر دے۔ اس دن آپ کی دعا قبول نہ ہوئی۔ صبح کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں تھے، آپ نے دوبارہ دعا کی تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ راوی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یا مسکرا دیے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ایسے وقت آپ ہنسا نہیں کرتے تھے تو آج آپ کس لیے ہنسے ہیں؟ اللہ آپ کے دانتوں کو ہنستا رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے دشمن ابلیس کو جب معلوم ہوا کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور میری امت کو معاف کر دیا ہے تو اس نے خاک لے کر اپنے سر پر ڈالنا شروع کر دی اور چلانے لگا، ہائے تباہی، ہائے خرابی۔ اس کی پریشانی اور رونا پیٹنا دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3013۔ یہ والی روایت ضعیف ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے تھوڑا سا پاز لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو شروع کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تک ہی سنی جا سکتی ہوں۔ اب آپ میرے سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک بیٹری رہی۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، مسند احمد کی شروع ہو گئی ہیں روایات، بلکہ ہاں ٹھیک ہے، السلسلہ کی روایات بھی ہیں۔ کہاں سے شروع ہوئی ہیں؟ ہاں یہ والی روایت کے بعد 3013 سنن ابن ماجہ ضعیف سٹیٹس ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کس طرح چلنا ہے۔ السلسلہ 1078 صحیح سٹیٹس ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اچھا اس کا میں وہ نہیں حصہ بول رہا کیونکہ یہ اسی طرح یہ ہے، تو ہم اس کو سنتے ہیں۔ جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ابلیس بے تحاشا رویا۔ اس کے چیلے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ شیطان نے کہا، اس بات سے نا امید ہو جاؤ کہ ہم اس دن کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرک پر دیکھیں گے، لیکن انہیں ان کے دین میں فتنے میں ڈال دو اور ان میں نوحہ خوانی عام کر دو۔ تو یہ جو ہے، جو بندہ بھی کہتا ہے کہ نوحہ خوانی ہونی چاہیے، وہ اپنا انجام دیکھ لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے وہ بندہ ابلیس شمار ہوتا ہے۔ تو آگے چلیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو بکر اگر اللہ چاہتا کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے تو وہ ابلیس کو پیدا نہ کرتا۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے، 1163 السلسلہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، ابلیس نے کہا، اے اللہ، تو نے اپنی ساری مخلوق کا رزق بیان کر دیا، میرا رزق کس چیز میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں جس میں اللہ تعالیٰ کا، میرا یعنی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس صبح کے وقت اپنے لشکر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے، جو چیلا آج کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اسے تاج پہناؤں گا۔ واپس آ کر ایک چیلا باہر نکلتا ہے، کہتا ہے، میں نے آج کسی مسلمان کی بیوی کو طلاق دلوا دی۔ ابلیس کہتا ہے، ممکن ہے، وہ دوبارہ شادی کر لے گا۔ دوسرا آتا ہے، کہتا ہے، میں نے اس ابن آدم سے اس کے والدین کی نافرمانی کروا دی۔ ابلیس کہتا ہے، ممکن ہے، وہ ان سے نیکی کر لے۔ ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے اس ابن آدم سے شرک کروا کر چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے، تم نے کام کیا ہے۔ ایک اور آتا ہے، کہتا ہے، میں نے قتل کروا کر چھوڑا۔ ابلیس کہتا ہے کہ تم نے کام کیا ہے، اور اسے تاج پہنا دیتا ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ السلسلہ 1591 السلسلہ 1919 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے سمندر پر لگاتا ہے، پھر اپنے لشکر پھیلا دیتا ہے، اس میں سب سے زیادہ فتنہ گر سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے۔ ایک آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے فلاں فلاں کام کیا۔ ابلیس کہتا ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے، کہتا ہے، میں نے بیوی اور شوہر کے درمیان جدائی کروا دی۔ ابلیس اسے خود سے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے، تم سب سے اچھے ہو۔ اعمش نے کہا کہ میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خود سے اسے چمٹا لیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ میرے کانوں نے سنا اور میرے دل نے محفوظ کر لیا۔ ایک بندے نے 99 قتل کیے، پھر اسے توبہ کا خیال آیا۔ اس نے زمین پر موجود سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک آدمی کا پتہ دیا گیا، اور ایک روایت میں ہے ایک راہب کا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ وہ کہنے لگا، کیا 99 قتل کے بعد بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کی تعداد مکمل کر لی۔ پھر اسے توبہ کا خیال آیا، اس نے زمین میں موجود سب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا تو اسے ایک عالم آدمی کا پتہ بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ اس عالم نے کہا، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی رکاوٹ ہے؟ جس خبیث بستی میں تم ہو اس سے نکل کر فلاں ایک بستی کی طرف چلے جاؤ۔ اس بستی میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے علاقے میں واپس نہ آنا کیونکہ یہ برا علاقہ ہے۔ وہ شخص نیک بستی کی طرف چل پڑا، راستے میں اسے موت نے آ لیا۔ وہ سینے کے بل گھسٹتا ہوا نیک بستی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنے لگا،
اس کے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے۔ ابلیس نے کہا میں اس کا وارث ہوں کیونکہ اس نے ایک لمحہ بھی میری نافرمانی نہیں کی، جبکہ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کی غرض سے نکلا تھا۔ اچھا، یعنی کہ جب بندہ مر جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی ابلیس کا انٹریکشن فرشتوں کے ساتھ چلتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پیچھے سے پتہ لگ رہا ہے کہ ابلیس اس وقت موجود تھا جب بھی آدم کا وجود بھی نہیں ہوا تھا، یعنی عمر میں کافی طویل عمر پائی ہے۔ اچھا جی، ابلیس نے کہا میں اس کا وارث ہوں کیونکہ اس نے ایک لمحہ بھی میری نافرمانی نہیں کی، جبکہ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ اپنے دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر توبہ کی غرض سے نکلا تھا۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ تب اللہ عز و جل نے کہا نے ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں بھیجا، وہ اس کے پاس جھگڑا لے کر گئے۔ وہ کہنے لگا دیکھو یہ کس بستی کی طرف، کس بستی کے زیادہ قریب ہے، اسے اس بستی والوں سے ملا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی طرف وحی کی کہ قریب ہو جاؤ، اور اس بستی کی طرف وحی کی کہ دور ہو جاؤ۔ انہوں نے پیمائش تھا، یہ بریکٹوں میں ہے، انہوں نے پیمائش کی تو جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالش نزدیک تھا، اس لیے اسے رحمت کے فرشتوں نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ کے کیا کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ حسن کہتے ہیں کہ جب اسے معلوم ہو گیا کہ وہ مرنے والا ہے تو اس نے اپنے آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کی، اور ایک روایت میں ہے کہ سینے کے بل کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے نیک بستی کے قریب کر دیا اور بری بستی کو اس سے دور کر دیا، اس لیے فرشتوں نے اسے نیک بستی والوں سے ملا دیا۔ السلسلہ 31-24 صحیح تھی۔ السلسلہ 31-55 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور ابلیس سموم گرم ہوا کی آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ صحیح ہے یہ بھی حدیث، اور 3155 ہے السلسلہ کی۔ السلسلہ کی 3178 سنائیں جی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو انہیں چھوڑ دیا۔ ابلیس آ کر اسے دیکھنے لگا، جب اس نے آدم کو اندر سے خالی دیکھا تو کہنے لگا ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے گی۔ اچھا جی، مسند احمد اب شروع ہو رہی ہے، اس کی حدیث نمبر 2482 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ گزشتہ زمانے میں جنات آسمانی خبریں سن لیا کرتے تھے، وہ ایک بات سن کر اس میں 10 اپنی طرف سے لگاتے اور کاہنوں کو پہنچا دیتے۔ وہ ایک بات جو انہوں نے سنی ہوتی وہ ثابت ہو جاتی، اور جو وہ اپنی طرف سے لگاتے وہ غلط ثابت ہو جاتی۔ اللہ اللہ۔ اور اس سے پہلے ان پر ستارے بھی نہیں پھینکے جاتے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیا گیا تو جنات میں سے جو بھی اپنا ٹھکانہ پر پہنچتا اس پر شہاب ثاقب کی برسات شروع ہو جاتی اور وہ جل جاتا۔ انہوں نے ابلیس سے اس چیز کی شکایت کی، اس نے کہا کہ اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ کوئی نئی بات ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکروں کو پھیلا دیا اور ان میں سے کچھ لوگ
کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی گزرے جو جبل نخلا کے درمیان نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ابلیس کے پاس آ کر اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے کہا، یہ ہے اصل وجہ جو زمین میں پیدا ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ گزشتہ زمانے میں جنات آسمانی خبریں سن لیا کرتے تھے۔ وہ ایک بات سن کر اس میں 10 اپنی طرف سے لگاتے اور کاہنوں کو پہنچا دیتے۔ وہ ایک بات جو انہوں نے سنی ہوتی وہ ثابت ہو جاتی، اور جو وہ اپنی طرف سے لگاتے وہ غلط ثابت ہو جاتی، اور اس سے پہلے ان پر ستارے بھی نہیں پھینکے جاتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو جنات میں سے جو بھی اپنے ٹھکانے پر پہنچتا اس پر شہاب ثاقب کی برسات شروع ہو جاتی اور وہ جل جاتا۔ انہوں نے ابلیس سے اس چیز کی شکایت کی۔ اس نے کہا، اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ کوئی نئی بات ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکروں کو پھیلا دیا اور ان میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے بھی گزرے جو جبل نخلا کے درمیان نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ابلیس کے پاس، یہ جبل نخلا میرا خیال ہے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مکہ کے نزدیک ہے۔ انہوں نے ابلیس کے پاس آ کر اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے کہا کہ یہ ہے اصل وجہ جو زمین میں پیدا ہوئی ہے۔ ایک اگلی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، مسند احمد کی 11652 ضعیف ہے مسند احمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سعید سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے کہا، میں سمندر پر ایک تخت دیکھتا ہوں جس کے ارد گرد بہت سے سانپ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابلیس کا تخت دیکھتا ہے۔ ابو عبید رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عطا بن یزید لیثی رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے سیاہ رنگ کا عمامہ باندھا ہوا تھا اور اس کا ایک کنارہ پیچھے لٹکا ہوا تھا اور ان کی داڑھی زرد ہو رہی تھی۔ میں ان کے آگے سے گزرنے لگا تو انہوں نے مجھے روک دیا۔ پھر نماز کے بعد کہنے لگے، مجھ سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات میں التباس ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دیکھ سکتے تو میں نے ہاتھ بڑھا کر ابلیس کو پکڑ لیا تھا اور میں نے اس کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس کے منہ سے نکلنے والے تھوک کی ٹھنڈک مجھے اپنی ان دو انگلیوں یعنی انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی کے درمیان محسوس ہونے لگی۔ اس طرح پکڑا نا، انگوٹھا اور ساتھ والی کے اندر کوئی وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سیکریشنز فیل ہوئی۔ تو کیا ہوا کہ درمیان محسوس ہونے لگی۔ اگر میرے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ اس مسجد کے کسی ستون سے بندھا ہوتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ اس لیے تم میں سے جس شخص میں اس چیز کی طاقت ہو کہ اس کے اور قبلے کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سعید سے پوچھا کہ تو نے کہا میں سمندر پر ایک تخت دیکھتا ہوں جس کے ارد گرد بہت سے سانپ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا یہ ابلیس کا تخت ہے، دیکھتا ہے۔ مسند احمد 11948، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کا لباس سب سے پہلے ابلیس کو پہنایا جائے گا اور وہ اسے اپنے ابروؤں پر رکھے گا، اس کے پیچھے اس کی ذریت گھسٹتی چلی آ رہی ہوگی، شیطان ہائے ہلاکت کی آواز لگا رہا ہوگا اور اس کی ذریت بھی ہائے ہلاکت کہہ رہی ہوگی، ہائے ہلاکت، ہائے ہلاکت۔ واہ واہ واہ، کیا کیا سنتا ہے، کیا کیا سننے کو ملتا ہے۔ یہی کہتے کہتے وہ جہنم کے پاس پہنچ کر رک جائیں گے، شیطان پھر یہی کہے گا ہائے ہلاکت، اس کی ذریت بھی یہی کہے گی۔ اس موقع پر ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو، کئی ہلاکتوں کو پکارو۔ یہ مسند احمد کی 12564، لیکن یہ بھی ضعیف ہے، 12564۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کا لباس جس سے پہلے ابلیس کو پہنایا جائے گا، سب سے پہلے ابلیس کو پہنایا جائے گا اور وہ اپنی ابروؤں پر رکھے گا، اس کے پیچھے اس کی ذریت گھستی چلی آ رہی ہوگی، شیطان ہائے ہلاکت کی آواز لگا رہا ہوگا اور اس کی ذریت بھی ہائے ہلاکت کہہ رہی ہوگی۔ یہی کہتے کہتے وہ جہنم کے پاس پہنچ کر رک جائیں گے، شیطان پھر یہی کہے گا ہائے ہلاکت اور اس کی ذریت بھی یہی کہے گی۔ اس موقع پر ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو، کئی ہلاکتوں کو پکارو۔ مسند احمد 12588 ضعیف۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنم کا لباس سب سے پہلے ابلیس کو پہنایا جائے گا اور وہ اسے اپنی ابروؤں پر رکھے گا، اس کے پیچھے اس کی ذریت گھستی چلی آ رہی ہوگی، شیطان ہائے ہلاکت کی آواز لگا رہا ہوگا اور اس کی ذریت بھی ہائے ہلاکت کہہ رہی ہوگی۔ یہی کہتے کہتے وہ جہنم کے پاس پہنچ کر رک جائیں گے، شیطان پھر یہی کہے گا ہائے ہلاکت اور اس کی ذریت بھی یہی کہے گی۔ اس موقع پر ان سے کہا جائے گا آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو، کئی ہلاکتوں کو پکارو۔ مسند احمد 13638 ضعیف۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ قرب شیطانی وہ پاتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہو۔ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا کر دیا، ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق نہ کرا دی۔ ابلیس اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ قرب شیطانی وہ پاتا ہے جو سب سے زیادہ بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ حضرت یہ حدیث صحیح ہے 14608۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ قرب شیطانی وہ پاتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہو۔ مسند احمد 14874 صحیح ہے، 4% رہ گئی بیٹری۔ اچھا جی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر روانہ کرتا ہے،
ان میں سب سے زیادہ قرب شیطانی وہ پاتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ 15,001 مسند احمد صحیح روایت۔ مسند احمد 15,185 حضرت جابر رضی اللہ 3% رہ گئی بیٹھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر روانہ کرتا ہے، ان میں سب سے زیادہ قرب شیطانی وہ پاتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہو۔ یہ بھی صحیح ہے۔ اگلی ہے 15,232 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سعید سے پوچھا کہ اے ابن سعید تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں پانی پر ایک تخت دیکھتا ہوں جس کے ارد گرد سانپ ہیں۔ نبی نے فرمایا وہ ابلیس کا تخت ہے۔ مسند احمد 15,232 صحیح۔ مسند احمد 16,308 یہ صحیح نہیں ہے روایت، تو ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم صرف صحیح والی پڑھیں گے۔ اچھا جی، مشکات المصابی 1012 صحیح۔ حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے تو ہم نے آپ کو 3 مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اعوذ باللہ منک، وہ پیچھے آ چکی ہے۔ پھر فرمایا میں تجھے اللہ کی لعنت کے ذریعے لعنت بھیجتا ہوں، میں تجھے اللہ کی لعنت کے ذریعے لعنت بھیجتا ہوں، میں تجھے اللہ کی لعنت کے ذریعے لعنت بھیجتا ہوں، یعنی 3 دفعہ اعوذ باللہ منک کا، پھر یہ والی چیز، اور آپ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے آپ کو کوئی چیز پکڑ رہے ہوں، جیسے آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہیں۔ اچھا، پس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو کہتے ہوئے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ وہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے، تو میں نے 3 مرتبہ کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، پھر میں نے کہا میں اللہ کی لعنت کامل کے ذریعے تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن وہ 3 مرتبہ پیچھے نہ ہٹا، تو پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح کے وقت یہاں بندھا ہوا ہوتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ رواہ مسلم۔ مشکات المصابی 1012 صحیح حدیث ہے۔ یہ پھر ایک روایت جو ہے وہ دوسری ہے۔ مشکات المصابی 5702، پیچھے والی روایت جو تھی وہ تھی 2603، لیکن وہ ضعیف تھی، وہ اس لیے میں نے اسکپ کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے آدم کا خاکہ بنایا تو اللہ نے جس قدر چاہا کہ وہ انہیں جنت میں چھوڑ دے تو اس نے اس قدر جنت میں چھوڑ دیا۔ ابلیس ان کے گرد چکر لگانے لگا تاکہ وہ دیکھے کہ وہ کیا چیز ہے۔ جب اس نے انہیں اندر سے خالی دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق تخلیق کی گئی ہے جو اپنے نفس کی خواہشات پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ رواہ مسلم۔ حضرت انس، یہ اب المستدرک الحاکم کی 105، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو تخلیق کر لیا تو انہیں کچھ عرصہ کے لیے جنت میں رکھا، اور اس دوران ابلیس نے ایک مرتبہ آ کر اس جسم کو چاروں طرف سے بہت غور سے دیکھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ درمیان سے خالی ہے تو سمجھ گیا کہ
کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتی۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب کے آخر میں نقل کیا ہے۔ حدیث تھی جی 105 المستدرک للحاکم، یہی پھر المستدرک للحاکم کی 3215۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد ربنا ارنا الذین اغلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا، فصلت 29۔ اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں جن اور آدمی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا کہ ہم انہیں پاؤں تلے ڈالیں۔ ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرماتے ہیں، اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ ابلیس اور آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا ہے جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، یعنی قابیل۔ یہ حدیث صحیح اسناد ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل نہیں کیا۔ اس کی اگلی روایت ہے جی، لمبی ہے، المستدرک للحاکم۔ چلیں یہ والی حدیث ہم میرا خیال ہے کہ آخری حدیث پڑھیں گے، اس کے بعد والی روایات آپ خود سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتوار پیر کے دن پیدا کیا، اتوار اور پیر کے دن پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اور ان میں جتنے بھی منافع ہیں سب کو منگل کے دن پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن درخت، پانی، میدان، آبادیاں اور جنگل پیدا کیے۔ یہ 4 دن ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں اگر ہو سکے تو۔ نہیں جی یہ بڑا نہیں ہو سکے گا، چلیں اسی طرح پڑھتے ہیں۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ حامیم سجدہ 10 نمبر 9-10۔ تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہم سفر ٹھہراتے ہو؟ وہ ہے سارے جہان کا رب، اور اس کے اوپر لنگر ڈالے اور اس کے اوپر لنگر ڈالے اور اس میں برکت رکھی اور اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کی۔ یہ سب ملا کر 4 دن ہیں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو۔ اور جمعرات کے دن آسمان بنایا، جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتے بنائے، حتیٰ کہ اس دن کی صرف 3 ساعتیں باقی رہ گئیں، تو ان 3 ساعتوں میں سے پہلی ساعت میں موت کا وقت بنایا کہ کون کب مرے گا، اور دوسری ساعت میں ہر اس چیز پر آفت کی
آفت پیدا کی جس سے انسان کو کوئی فائدہ ہو سکتا تھا، اور تیسری ساعت میں آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ابلیس کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور اس ساعت کے آخری وقت میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ پھر یہودیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ انہوں نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا، اگر آپ پوری بات کر دیتے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے آرام کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوئے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ۔ سورہ قاف 38-39۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور تھکان ہمارے پاس نہ آئی، تو ان کی باتوں پر صبر کرو۔ کیا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کنوے کرتا رہا ہے میسج۔ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل نہیں کیا۔ المستدرک للحاکم 3997۔ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، بیٹری بھی ختم ہو گئی ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔